رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ۔ علامہ اقبال نے فرمایا عالم و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں نے چند باتیں کرنی ہے، کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی بڑی علمی شخصیات موجود ہیں، ان کے سامنے میری لب کشائی ایسے ہی ہے جیسے طالب علم کی حیثیت ہے، لیکن میں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد من کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مت کو یہ سمجھے کہ ہم نے چھوٹی بچیاں تھیں ان کو روک دیا۔ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، مولوی ہرگز تنگ نظر نہیں ہوتے، مولوی غیرت مند ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو غیرت مند بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ کوئی سمجھے کہ انہوں نے تنگ نظری کی ہے، چھوٹی بچیاں تھیں، بھائی چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے رکوایا ہے کہ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفات از امہات۔ اقبال کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ماؤں کی سیرتیں بیٹوں میں آتی ہیں، ماؤں کی سیرتوں سے بیٹے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام علی مقام 72 لے کے کربلا میں گئے ہیں تو یہ امام علی مقام کا اپنا مقام ہے؟ وہ کہتا ہے ضرور ہے اپنا مقام، لیکن اس لیے گئے ہیں کہ وہ سیدہ کی گود میں پلے ہیں، وہ سیدہ کی گود میں تشریف لائے ہیں۔ اس لیے سیرت فرزند ہاز امہات، بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ماؤں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہماری ان بچیوں نے قوم کی مائیں بننا ہے، اور ہمیں اس قوم میں ان بچیوں سے توقع ہے کہ ان کی گودوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام آئے گا، کوئی طارق بن زیاد کا غلام آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا غلام آئے گا، کوئی جناب التمش کا غلام آئے گا، کوئی اورنگزیب عالمگیر کا غلام آئے گا، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نشاط ثانیہ کا کام کرے گا۔ اور یاد رکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ واحد اثاثہ ہے جو انسان کو ہر دولت سے، ہر عشرت سے، ہر جاہ و جلال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد اثاثہ ہے۔ اگر اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس، اقبال کہتا ہے اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ گئے ہو تو بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤس، کہتا ہے پھر تو نے دین سمجھ لیا ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام لابس، کہتا ہے اگر تو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا تو تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ مختصر بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر نمازیں پڑھنا اور ذات کو چھوڑ کر روزے رکھنا اور ذات کو چھوڑ کر حج کرنا اور ذات کو چھوڑ کر نیکیاں کرنا، صرف دو باتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب احد والے دن اس دین متین کے لیے، جس دین کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک کو بھی نقصان ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تلوار اور تیروں سے زخم بھی آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت طلحہ نے 70 زخم اپنے جسم پر کھائے۔ وہ بڑا مشکل دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار، تیر اور نیزوں سے حملہ کیا جا رہا تھا، عین اس وقت مسجد نبی میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز پڑھ رہے تھے، عین اس وقت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کافروں نے حملہ کیا، لیکن عین اس وقت جس وقت حملہ کیا حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم کر تمام تلوار، تیر، نیزے، بھالے اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ ایسے سامنے رکھا۔ جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنی نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ نماز جنازہ تو درجات کی بلندی کے لیے بتا ہے، جنت میں اس مقام پر شماس بن عثمان پہنچ گیا ہے کہ جنت میں اب اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور کی ذات پر پہرا دینے کا ہے، اور منافق عین اس وقت میں نماز پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر۔ پھر عبداللہ بن ابی کے لیے حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور میرے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے نا ہم اس کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ تو آیا نہ در پہ کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد، کیونکہ اس نے آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھی ہے۔
اس نے آپ کو چھوڑ کر روزے رکھے ہیں, اس نے آپ کو چھوڑ کر منبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جناب ہم اسلام کے دائی ہیں. نہیں, سارا کا سارا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم آؤ. جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا, رب نے کہا کہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, ان کو وہ مقام مل گیا. لیکن جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہے, اللہ نے کہا ان کی بخشش ہی نہیں. بس جو حضور کی ذات تک پہنچا وہی اسلام ہے. اور اسلام کی ماؤں نے یہ یاد رکھنا, آج یورپ, آج جناب مغرب یہ کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ میں سے, سرمہ افرنگ سے ہے روشن. اقبال کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن, پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے, دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس ہاتھ میں, ہے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور اقبال کہتا ہے میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاد. اقبال کہہ رہا ہے میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاد, وہ مومن نہیں جو صاحب لولاد نہیں ہے. اور یہ آج آ کے مغرب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دینی ہے, عورتوں کو آزادی اسلام دے کر گیا ہے. عورتوں کو آزادی کیا دی؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, اور عمر ایسے آنکھ بھر کے سورج کو دیکھے تو وہ بے نور ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا مظہر حضرت فاروق اعظم نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا, جمع کر کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب تمام آپ لوگ اسراف کر رہے ہیں حق مہر دینے میں, شادیوں کے موقع پر حق مہر بڑے بڑے رکھ رہے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی جو تعداد ہے, جو پیسہ ہے, جو بھی معین, اس کو معین کر دیا جائے, نہ اس سے اوپر کوئی دے نہ اس سے نیچے کوئی دے. تو ایک خاتون مسلمانوں کی ماں ایک کھڑی ہو گئی, انہوں نے کہا عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں, عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ تو حضرت فاروق اعظم جو اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں, یہ نہیں کہا کہ اے خاتون تو ہمارے سامنے کیسے بولتی ہے, کہا اخطا عمر و اصابت امراتن. عمر نے دوسری بات کی, عورت نے ٹھیک بات کی. یہ کہتے ہوئے حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے. اسلام تو عورت کو اتنی پاور دیتا ہے, اسلام تو عورت کی اتنی خیال کرتا ہے کہ حضرت ام خلاد میدان احد میں اپنے بیٹے کی لاش پر آئی. جب دیکھا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو اپنے بیٹے کی لاش پر آئی اور پورا پردہ کر کے, پورا پردہ کر کے, پورا اپنا آپ ڈھانپ کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئی تو لوگوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بیٹا فوت ہو گیا پھر اتنا پردہ کر کے آئی ہیں. تو انہوں نے جو کہی نا وہ مسلمانوں کی ماؤں کے لیے قیامت تک مینار نور ہے. کہا میرے حبیب کے غلاموں میں نے بیٹا کھویا ہے, شرم و حیا نہیں کھویا, میں نے بیٹا کھویا ہے, شرم و حیا نہیں کھویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت مار کھا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا مرد بے غیرت ایک فرد بے غیرت, ماں بے غیرت ایک جہاں بے غیرت. یہ یاد رکھنا ہماری ماؤں کی گودوں میں صلاح الدین ایوبی کے غلاموں نے آنا ہے, ان ماؤں کی گودوں میں کوئی راشد منہاس آیا ہے جی, ان ماؤں کی گودوں میں کوئی ممتاز قادری آیا ہے, کوئی علم الدین آیا ہے, ان ماؤں کی گودوں سے. اور یاد رکھنا جب تک مائیں یہ افغانستان میں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ انہوں نے تباہ کر دیا, ان کی ماؤں کی گودوں کی پرورش نے اسلام کو دوبارہ وہاں نشاط ثانیہ دی ہے, ان کی ماؤں نے دوبارہ ان کو رجال دیے ہیں. 53 ممالک بنتے ہیں, 53 ممالک, طاقت کا محور. اور جب کہتے تھے کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے, یہ یاد رکھنا ماں پرورش کر کے بیٹے کو میدان میں بھیجتی رہی ہے. تو پھر اقبال کہتا ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا, ابلیس نے ساری مشینیں وہاں لائے, وہاں تو ایسے جدید آلات بھی لائے جو دیوار سے پار بھی دکھا سکتے تھے, بڑے بڑے جدید آلے. لیکن یاد رکھنا جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں 1000 فرشتوں کے ساتھ, پھر 2000 فرشتوں کے ساتھ, پھر 4000 فرشتوں کے ساتھ, پھر فرماتا ہے انی معکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر. ہاں یہ یاد رکھنا مسلمانوں کو جب بھی نشاط ثانیہ ملے گی, اور آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی بڑی بڑی مارکے برپا کیے ہیں, اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی قربانیاں ہیں. میں اس دفعہ بھی جب اپنے بابا جی کے عرس کے آخری سٹیج پر کھڑا تھا تو حافظ شکیل صاحب کی والدہ, ان کے 8 بیٹے تھے, 8 بیٹے 7 بیٹے انہوں نے عرس والے دن بھیجے اور ساتھ میں پیغام لکھ کر بھیجا کہ یہ میرے 7 بیٹے ہیں, اکیلا اکیلا چاہیے تب بھی حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں, اگر اکٹھے چاہیے تو تب بھی حضور کے دین کے لیے حاضر ہیں.
غازی علم الدین نے اپنی آخری وصیت کی تھی. آخری وصیت یہ کی تھی بھائی جو بھی مجھے ملنے آئے گا وہ روئے گا نہیں. سارے رشتہ دار ملنے آئے, غازی صاحب کی بھابیاں, بھائی, رشتہ دار, ماموں, خالہ, پھوپھیاں ساری ملنے آئی نا, مل کے چلی گئی. جب غازی صاحب کی والدہ کی باری آئی نا تو غازی صاحب کی والدہ رو پڑی. مائیں تو پھر مائیں ہوتی ہیں. غازی صاحب غازی علم الدین کی آخری ملاقات میں میاں والی جیل میں آپ کی والدہ رو پڑی تو غازی صاحب نے بڑے مسکرا کر اپنی والدہ کو کہا کہ ماں تو جھلی ہے, تو کیوں روندی ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پتر بخار چڑھے ہونا مر گئے ہونے, کوئی ڈوب کے مر گئے ہونے, کوئی اگ میں جل کے مر گئے ہونے, کوئی ایکسیڈنٹ نہ مر گئے ہونے, کوئی چھت تو گر کے مر گئے ہونے, پتہ نہیں کیڑی کیڑی حادثات موت تے مر گئے ہونے. لیکن غازی تیرا پتر غازی علم الدین حضور دے نام تے جان دے رہا. قیامت تک جدو میرا نام آئے گا نا تے لوگ عثمان کو سلام کریں گے جس نے علم الدین پیدا کیتا سی. آج اسی پوری نہ ہے تقریباً صدی ہونا نہیں, 1929 تے 1923 شروع ہو گیا نا, تقریباً 6 سال کم, 94 سال بعد بھی عثمان کو سلام کر رہے ہیں جس نے علم الدین پیدا کیتا. اور یہ یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں نا جناب این این, اقبال کہتا میرا جڑا عشق رسول ہے وہ مینوں اپنی ماں دی گود وچوں ملیا. ہاں, اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند اتے جلوہ گرن ایک عورت پردے وچوں سوال کرنا, جس طرح پردے لگے پیچھے ایک عورت نے سوال کیتا, انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا امام احمد بن حنبل کو. اور امام احمد بن حنبل ہو امامن, اے علماء بیٹھے, امام صاحب نو جس وقت کوڑے لگ رہے سن نا جناب, اونٹ تے بن کے ننگی پیٹھ تے کوڑے لگ رہے سن تے زور دا وقت ہویا, امام صاحب نے اس جلاد نے کہا کہ میں تھلے اتارو میں نماز پڑھنی. تے جدو آپ تھلے اترے نا اس وقت دے بڑے بڑے وہ جناب مسلے آ گئے, بڑے بڑے جناب اس وقت دے سرکاری ٹاؤٹ آ گئے, مولوی آ گئے. انہوں نے کہا امام صاحب تمہیں نہیں پتا کہ خون جسم تو بہ جاوے تو وضو باقی نہیں رہتا, تے تہاڈا تا خون بہ رہا, تہاڈی نماز کس طرح آئے گی؟ آپ نے جڑا تاریخی جملہ فرمایا جناب عمر نے لگے ہوئے خنجر نہ نماز ادا کی انہاں دی ہو گئی. فرمایا کوفے دی مسجد جناب مولا کائنات دا خون بہ رہا سی انہاں دی ہو گئی. احمد بن حنبل بھی انہاں دے رستے تے چل رہا, احمد بن حنبل دی بھی ہو جائے گی. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسجد تے جلوہ گرن, عورت نے پردے تو پیچھے آواز دی, کیا امام صاحب تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا؟ امام صاحب نے فرمایا پوچھو. عورت فرمان لگی ہے بھائی میں پرانے زمانے عورتاں چرخہ کر دیا سن, سوٹ کر دیا سن چرخے ہوتے. انہوں نے کہا جی میں چرخہ کر دیا اپنی چھت تے بہ کے شام دے وقت, تے میں اپنا دیا جلانی اپنے پیسے دا, وہ دیا جلا کے سوٹ کت رہی ہوندی ہیں. اتنی دیر وچ بادشاہ دی سواری تھلے گلی چوں گزرਦੀ میرے مین روڈ دے اوتوں, انہاں دے اگے گھوڑے ہوندے, انہاں دے جناب خدام سپاہیاں نے مشناں بلند کیتیاں ہوندیاں. او مشناں دی روشنی جدوں بلند ہوندی تے میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاندی. اس دوران جڑا میں سوٹ کرتی ہوں میرے اوتے حلال ہے یا حرام ہے؟ احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اپنی مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے عورت کو کیا کہ مائی صاحبہ تسی اپنا تعارف تک کراؤ, تسی کون ہو؟ تے انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں. تے امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکتا, دین تہاڈے گھروں آ رہا تہاڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا. اے مسلماناں دی ماواں دی تاریخ ہے, اے مسلماناں دی جناب بیٹیاں دی تاریخ ہے, اور اے مسلماناں دی جناب بچیاں دی تاریخ ہے. اسی یہی تہاڈے کو توقع کرتے ہیں اپنی پوری امت مسلمہ دی ماواں کولو کہ جناب تسی سانو کوئی اپنی گود وچ پال کے محمد بن قاسم دا غلام دیو گے. اور یہ یاد رکھنا بابا جی دے بارے لوگ گلاں کردے ہیں, یہ ساری گلاں ٹھیک ہیں, لیکن ماں نو دیکھ کے پتہ لگدا سی بھئی انہاں پتر خادم حسین ہی ہونا چاہیے. ہاں انہاں پتر خادم حسین نہیں ہونا چاہیے, جنہاں نے بیعت کردے وقت اپنے پیراں دی بیعت کردے وقت مکھٹ شریف بیعت سن, دنیا تو جان لگیاں آخری دنوں سے گفتگو کردیا سن. انہاں کیا کر کے نا اپنا پلو چھنڈ کے این کر کے کردیا سن, اپنی دوپٹے دا پلو چھنڈ کے. انہاں کہا میرے پیراں نے میرے کولوں بیعت لیندے وقت ایک گل کیتی سی کہ مائی میں تینوں بیعت تے کر رہا, قیامت والے دن حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرنا. تے مائی صاحبہ دنیا تو جان لگے کچھ دن پہلے کہندی سن اپنا پلو چھڈ کے. انہاں کہا میں جا تو دنیا تو رہی ہاں, لیکن میرا پیر حضور دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوئے گا. اے اعمال لے کے جا رہی ہیں. ہاں اس واسطے انہاں ماواں دے پتر ہی خادم حسین سی. اگر تسی چاہندے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوے تے تہاڈیاں سیرتاں تہاڈے پتراں وچ آنیاں اور تہاڈیاں سیرتاں. اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے, اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. پھر اسی کیوں جناب تصور کرنے ہیں کہ ساڈیاں اولاداں فرما بردار نہیں ہیں. جے فرما برداری کرنی تو آج تسی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو, پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما بردار ہوندی. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور اقبال کہتا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے دنوں کی, کیا صوفی و ملا کو خبر میرے دنوں کی, ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری,
ہاں اپنے بچے کو ساری زندگی یہ نہیں سکھانا بھائی پیسے بہتے کما کے لے آؤ اے کر کے لے آؤ اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں کیا اتنے حامان تے قارون بھی راضی نہیں کیا اتنے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں کیا ساری دنیا دے خزانے لٹ کے دنیا تو راضی نہیں کیا اپنے پتروں کو اے ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتنے بھی حق دا ویڑا آوے تے امام حسین کی سنت ادا کرنا حق تے ڈٹ جانا باویں جو کچھ مرضی ہو جائے جو کچھ مرضی دینا پوے امام حسین دی صف وچ کھڑے ہونا یزید دی صف وچ کدے کھڑے نہ ہونا اپنے پتروں دی اے تربیت کرنی اور ایک بات کہتا ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میرے شایاں خس و خاشاک نہیں ہے اقبال کہتا ہے میں جڑا دنیا دا معاملات نا اور دنیا دے جناب سج دھج اور چمک ایک بڑی چمک ہے لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا سی اے ابو ذر اے دنیا بڑی چمکدار ہے جدد السمینۃ فی بحر عمیق فرمایا ابو ذر اپنی کشتی نو بڑی دھیان نال اس دنیا دے سمندر چلاویں اے دنیا دا سمندر ہر ایک نو اپنے اندر غرق کر لیندا اے بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں دنیاوی معاملات اور شیطان دے سارے معاملات تو محفوظ فرماوے اور انہاں ام المومنین دے اور حضرت سیدہ دے اسوہ حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں امت مسلمہ دی ماواں نو کہ تاکہ پھر اسلام دی نشاط ثانی ہو سکے پھر اسلام دی کوئی گل آ سکے اقبال کہندا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ یا رسول اللہ احباب نے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہنا ہے بعد میں امیر محترم کے سے ہم گزارش کریں گے آپ سب کی ملاقات بھی کروائیں گے چونکہ حال کا وقت پہلے ہی اوپر ہو چکا ہے انتظامیہ والوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ مکمل طور پہ تعاون فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا یہ تعاون کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے خصوصاً کہ جو ابھی امیر محترم کے پاس تشریف فرما ہوئے کہ نصیر صاحب انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا آج ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور یہ بھی بابا جی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں تو ابھی مولانا انوار الرسول صاحب بچوں کے والدین کو پرائز سے نواز رہے ہیں جب سب کو پرائز مل جائیں گے پھر میں امیر محترم سے 1 منٹ کے لیے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئیں گے ان سب احباب کے ساتھ اکٹھے امیر محترم سنتر میں کھڑے ہو کر ایک تصویر بنائیں گے یہ خواتین جو ہیں یہ سامنے نہ آئیں اسٹیج کی بیٹھ پہ کوئی بیٹھے
امیر محترم سے درخواست ہے کہ 1 منٹ کے لیے ان کے ساتھ آپ ایک پکچر بنوا لیں. جی اوکے آپ تشریف نہیں بچے بس ٹھیک ہے آپ کو پیچھے لے جائیں گے آپ چلیں اوپر جی بچوں کو لائیں بچوں کو پرائز دیں لائف کلوز کر فرسٹ پوزیشن کے لیے اناؤنسمنٹ ہونے لگی ہے اور جتنی بھی کلاسیں ہیں سب سے پہلے فرسٹ پوزیشن کا میں نام اناؤنس کروں گا. پلے گروپ غلام حسن محمد غلام حسن نرسری کلاس سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے. ام حبیبہ اور محمد موسیٰ نے پریپ کلاس سے کلیپنگ بھی کرتے جائیں سب کو یہ پریپ کلاس سے حدیقہ شہباز. پریپ کلاس سے ایک اور پہلی پوزیشن ہے نور فاطمہ اجاز. 1 کلاس سے پہلی پوزیشن لی ہے خدیجہ آصف. 2 کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زہرا فاطمہ. 2 کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہما عطاریہ. 2 کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ملائکہ. 2 کلاس سے پہلی پوزیشن جو حاصل کی ہے ایمن غلام حسین. اب 3 کلاس کا اناؤنسمنٹ سن لیں. 3 کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زنیرہ بلال. 4 کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے زوبیہ ہمایوں. 5th کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے صوبان اعجاز. 6th کلاس سے پہلی پوزیشن حاصل